الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میرا معمول رمضان میں یہ رہتا ہے کہ جو خطبہ جمعہ میں عربی کا پڑھا جانے والا ہوتا ہے، اسی خطبے میں جو آیات یا احادیث آتی ہیں ان کی تشریح کر دیا کرتا ہوں اور ان کی روشنی میں کچھ عرض کر دیا کرتا ہوں. آج جو عربی کا خطبہ پڑھا جائے گا جمعہ کی نماز سے پہلے، وہ اس میں جو باتیں اہم ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ کچھ احادیث میں آئی ہیں، ان کا ذکر ہونے والا ہے، انہی کا ترجمہ اور تشریح پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم خواتین کے ساتھ مباشرت نہ کرو حالت اعتکاف میں. چنانچہ خواتین تو اعتکاف میں آتی ہی نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سورۃ القدر قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل کی گئی لیلۃ القدر سے متعلق. ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر کے بارے میں یہ پوری سورت قرآن کریم میں آئی ہے. اسی کا کچھ حصہ اس خطبے میں ہے کہ وقال اللہ تعالی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی 1000 مہینے اس کو مل جائیں اور وہ سارے 1000 مہینے عبادت میں خرچ کرے، اس کو جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس شخص کو مل جائے گا جس نے لیلۃ القدر میں ایک رات میں عبادت کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم ہے اس امت پر. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں کہ سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سراپا رحمت ہے، وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا کوئی ایک فرد بھی جہنم میں موجود ہوگا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ بار بار شفاعت کرتے رہیں گے جو جہنم میں گئے ہوں گے، آپ کے امت کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازیں پڑھتے تھے، ان کے چہروں پر نمازوں کے نشانات تھے، لیکن دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ راضی کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں ہوگا۔ اس واسطے بخشش کے بہانے رکھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے۔ شب برات کا حکم بیان ہو چکا، وہاں ایک رات میں عبادت سے کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اور رمضان کی ایک ہر افطار کوئی کرا دے کسی کا روزہ تو ایک اور روزے کا ثواب ملتا ہے، اور سارے گناہ اس کے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف افطار کرا دے پانی کے ایک گھونٹ سے، دودھ کے ایک گھونٹ سے، کھجور سے، تو بہانے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو بھی ایک بہانہ بنایا ہے اس امت کی بخشش کا اور مغفرت کا، کہ ایک رات جاگ لو تو تمہیں 1000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ 1000 راتیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 1000 مہینے بنتے ہیں تقریباً 83-84 سال میں، اور اس امت کی عمریں زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ کم لوگ 70 سے اوپر جاتے ہیں، 80 سے اوپر اور کم جاتے ہیں، اور 90 تک تو بہت ہی کم پہنچتے ہیں۔ تو 84 سال خلاصہ، اور ہوا یوں کہ 1000 مہینوں کا ذکر جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم میں بھی آ گیا، اس کا ایک خاص واقعہ بھی ہوا کہ کسی صحابی کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی تھی، تو پچھلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں، وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، 60 اور 70 سے زیادہ کم لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں، 70 75 80 تک 85 تک کم جاتے ہیں، تو ہم تو بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے۔ جن کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھی انہوں نے کتنی عبادتیں کی، وہ جنت کے کتنے درجات اونچے کما لیں گے، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے پچھلی تمام امتوں سے، کیونکہ ہمیں وقتی عبادت کا کم ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور ظاہر کرنے کے لیے رب کریم نے یہ سورت نازل کر دی کہ تم پریشان مت ہو، ہم ایک رات تمہیں ایسی دے رہے ہیں کہ وہی ایک رات 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس میں جا کر عبادت کر لو، پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہانہ رکھا ہے لیلۃ القدر کو بخشش کا اور مغفرت کا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اگرچہ ہماری عبادتوں میں نقص بہت ہے، ہم خود ناقص ہیں، ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں،
اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق تو ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو ناقص ہیں، دینے والا تو کامل ہے، وہ اپنے کمال کی شایان شان عطا فرماتے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ نے رمضان دیا ہے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا ارادہ فرمایا ہے۔ رمضان دیا، روزے رکھنے کی توفیق دے دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دے دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا ارادہ کیا ہے۔ اگر اچھا ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں ان باتوں کی توفیق نہ ہوتی۔ بہت سارے گناہوں سے الحمدللہ ہم رمضان میں بچ جاتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اور رمضان میں گناہوں سے بچتے رہیں اگر تو بعد کا جو سال آنے والا ہے اس میں گناہوں سے بچنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ عادت پڑ جاتی ہے کچھ رمضان کی، تو اگر آدمی ارادہ کرے، عزم و ہمت سے کام لے، تو رمضان کے بعد کا جو سال پورا گزرے گا اس میں بھی گناہوں سے بچنے کا اللہ کے فضل و کرم سے موقع ہوتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ جس شخص نے قیام کیا لیلۃ القدر میں، یعنی نماز پڑھی کھڑے ہو کر، قیام سے مراد نماز ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، یعنی مومن ہے۔ اگر مومن ہی نہیں تو کتنا بھی عبادت کرے بیکار ہے، روزے رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، جتنا چاہے کر لے، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ساری تمام عبادتوں کا مدار تو ایمان پر ہے۔ تو جس شخص نے ایمان، جس کے پاس ایمان بھی ہے اور احتساب بھی ہے، احتساب سے مراد ہے ثواب کی نیت، کہ ثواب کی نیت سے کرے، لیلۃ القدر میں جا کے ثواب کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، تو مغفرت کر دی جائے گی اس کے تمام ان گناہوں سے جو اس کے پچھلے گناہ ہوئے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ احتساباً کی قید ہے، ثواب کی نیت سے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اگر دکھاوے کے لیے ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ کا اندیشہ ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ عبادت کرے آدمی اور ثواب کی نیت سے کرے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، رمضان کے بارے میں اور بھی احادیث گزر چکی ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ اور ایک یہ کہ جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ آگے کہ لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کی، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی کسی نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا کھجور سے، پانی سے، دودھ سے، کسی چیز سے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے، کبیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کر لے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا، توبہ کے بغیر معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ اور البتہ اپنے فضل و کرم سے بغیر توبہ کے کسی کو معاف کر دے، وہ رب کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ اس کی شان ان تمام چیزوں سے بالا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے وعدہ نہیں کر رکھا، ہم سے یہ وعدہ نہیں کر رکھا کہ کبیرہ گناہ بھی تمہیں ہم روزوں سے معاف کر دیں گے اور لیلۃ القدر کی عبادت سے معاف کر دیں گے اور نمازوں کی عبادت سے معاف کر دیں گے۔ اس نے آیات اور احادیث کے مجموعے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ صغیرہ گناہ معاف، کیونکہ
قرآن کریم میں فرمایا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے تو پھر تمہارے گناہوں کا کفارہ کریں گے ہم نیکیوں سے۔ اگر گناہوں سے نہ بچے، کبیرہ گناہوں سے نہ بچے تو وعدہ نہیں ہے معافی کا، ہاں وہ معاف کر دیں اپنے فضل و کرم سے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کے عذاب کی وعید کی گئی ہے کہ جہنم کا عذاب ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا، ایسے تمام گناہ کبیرہ ہیں، ایسے سب گناہ کبیرہ ہیں۔ ان کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو وہ آیات میں احادیث میں وہ بہت سارے گناہ آئے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بہتان لگانا کسی پر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا جان بوجھ کر تو اور ظلم کرنا دوسروں پر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور زنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور نمازوں کو چھوڑ دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق میں ان کو پامال کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ بھی بہت سارے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ معاف یا تو وہ کبھی دوسرے یہ توبہ کرو، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کس طرح ہوتی ہے خوب سمجھ لیجیے، یہ بات رمضان گزر رہا ہے، اب 7-8 دن رہ گئے ہیں رمضان کے، راتیں رہ گئی ہیں، اب بھی اگر ہم نے توبہ نہ کی اور توبہ کو نہ سمجھا تو پھر کب سمجھیں گے؟ اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں، کچھ نہیں پتا ہم میں سے کس کے مقدر میں اگلا رمضان ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ ذرا تصور کریں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، روزے رکھ رہے تھے، بعض اعتکاف میں بھی ساتھ تھے، تراویح میں بھی ساتھ تھے، آج وہ کہیں جا چکے ہیں، کسی اور عالم میں جا چکے ہیں۔ کچھ نہیں پتا اگلے رمضان میں ہم کون سے عالم میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور ہمارا سرمایہ صرف وہ اعمال ہیں جن کو ہم نے زندگی میں کر لیا، مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس واسطے رمضان میں ختم ہونے سے پہلے اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ میں کہتا ہوں چاہے نفلی عبادتیں کم ہوں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، خاص طور سے کبیرہ گناہوں سے، اور کبیرہ گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں یا ہوئے ہیں، رمضان میں بھی ہوئے ہیں، ان سے توبہ کر لیں۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ ہوتی ہے 2 باتوں سے، ایک یہ کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے اس گناہ پر جو اس نے کیا ہے، کہ میں مجرم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی رب کریم کی، اپنے رب کی، شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پر، سینہ زوری نہ کرے، اپنی باتیں نہ بنائے، ہیل حجت نہ کرے، مان لے، اپنے دل سے مان لے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ دوسروں کے سامنے بھی ضروری نہیں، بندوں کے سامنے شرمندہ ہونا بھی ضروری نہیں، اللہ میں کے سامنے چپکے سے شرمندہ ہو جائے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، آپ نے پردہ پوشی کی ہے، یہ آپ کا کرم ہے، مگر میں مجرم ہوں، اللہ میں سے کے سامنے شرمندہ ہو جائے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ اب آئندہ کبھی نہیں کروں گا یہ کام، کچھ بھی ہو جائے یہ کام نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا،
حرام لقمہ نہیں کھاؤں گا، سود نہیں کھاؤں گا، سود نہیں دوں گا، رشوت نہیں دوں گا، رشوت نہیں دوں گا، تو پکا ارادہ کر لے کہ نہیں کروں گا. دو باتیں، صرف دو باتیں. اپنے کیے ہوئے پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. جب یہ دونوں باتیں ہو جاتی ہیں توبہ ہو جاتی ہے، اور جب توبہ ہوتی ہے تو توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے ان دونوں شرطوں کے ساتھ، تو پھر اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی. قبول ضرور ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ پھر آدمی شک کرے کہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوا. نہیں، پکا یقین ہے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ وعدہ کر رکھا ہے، الا الذین تابوا الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کر لیں گے معاف کر دیا ہے. ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کر لی فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو خیر، تو یاد رکھیے دو باتیں ہیں، جو گناہ کیے ہیں ان پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کے نہیں ہوگا. جب یہ کر لی توبہ ہو گئی، جب توبہ ہو گئی تو معاف بھی ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ ہونا، پتہ نہیں ولی اللہ ہونے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، اللہ کے ولی جو ہوتی ہیں وہی مخلوق ہیں. آپ اور ہم بھی ہوتے، ہم میں سے ہوتے ہیں. اللہ کا ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اور اللہ کا دوست ہر وہ مومن ہے جو اس کی نافرمانی نہ کرے، جو اس کی نافرمانی نہ کرے. تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی بن جاؤ، بیٹھے بیٹھے ابھی بن جاؤ گے. سارے کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب معاف ہو گئے، نافرمانوں میں سے آپ کا نام نکل گیا، آپ نافرمان نہیں رہے، اللہ کے ولی ہو گئے. تو یہ آسان بنا رکھا اللہ تعالیٰ نے، دین کو اتنا آسان بنایا ہے. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسان طریقے بتلا دیے ہیں دین کے کہ اگر آدمی ذرا سی بھی کوشش کرے نجات پا جائے گا. ہاں، ارادہ ہی نہ کرے، بلکہ اس نے ارادہ جہنمی کا کر رکھا ہوگا تو وہ دوسری بات ہے، اس کو کون بچائے گا. لیکن جو ذرا سی بھی کوشش کرے گا، جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں. تو توبہ سے گناہ معاف ہونے، کبیرہ صغیرہ گناہ تو ان تمام عبادتوں سے معاف ہو جائیں گے جو رمضان میں ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معافی کا وعدہ نہیں. ہاں، وہ بغیر توبہ کے معاف کر دیں ان کا کرم ہے، لیکن وعدہ نہیں. توبہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گی، اور پھر اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. البتہ تیسری چیز ایک اور ہے، وہ بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اپنے ماتحتوں کے حقوق، اپنے افسروں کے حقوق، آس پاس کے جن لوگوں سے واسطہ ہمیں پڑتا ہے ان کے حقوق. بندوں کے حقوق توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیے. وہ تو بندے سے معاف کرانا پڑے گا، یا تو بندے کا حق ادا کرو یا اس کے حقوق اس سے معاف کروا لو. اب تو معاف کر دے گا، وہ نہیں معاف کرے گا، یاد رکھیے. اب معاف کرا لیں. رمضان کی راتیں ہیں، اگر کسی کا حق آپ نے مارا ہے، تعلقات خراب ہیں، ملنا جلنا بند کر رکھا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، صلح صفائی کر لیں. اس تفصیل میں نہ جاؤ کس نے غلطی زیادہ کی تھی، کس نے کم کی تھی، تم نے زیادہ کی تھی یا میں نے زیادہ کی. اس میں تفصیل میں بھی نہ جاؤ کہ کس نے پہلے غلطی کی تھی، کس نے بعد میں کی. بھائی جو کچھ غلطی میں نے کی تم معاف کر دو، جو کچھ تم نے غلطی کی میرے حق میں وہ میں معاف کرتا ہوں. یہ کر لو بھائی، میرے آپ سے درخواست ہے. جس کسی سے آپ کا ایسا کوئی تعلق ہو، آپ اس سے بات کر لیں کہ دیکھو بھائی، تم سے مجھے تکلیفیں کچھ پہنچی تھی، میں سب کو معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں.
اور تم مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، معاف کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ تھوڑا سا دل کو سمجھانا پڑتا ہے، دل پر قابو کرنا پڑتا ہے۔ اس دل پر قابو کیے بغیر تو کام نہیں چلتا بھائی، ایمان بھی بغیر دل پر قابو کیے نہیں آتا، گناہوں کے توبہ بھی دل پر قابو کیے بغیر نہیں توبہ ہوتی، اور بندوں کے حقوق کی معافی بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ فرمایا کہ یہ بھی مفلس ہے، لیکن سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جو آخرت میں آئے گا اپنے بہت سارے نیک اعمال لے کر، نمازیں، روزے، حج، عمرے، تلاوت، ذکر، تسبیحات، بہت عبادتیں لے کر آئے گا۔ جب اعمال کا وزن ہونے لگے گا تو ادھر سے ایک آدمی آئے گا کہ یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جس نے کسی نے ظلم کیا ہے آخرت میں اس کو حساب دلوایا جائے گا، اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ چنانچہ ثابت ہو کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکے گا وہاں اپنے گناہ کا، تو اس کی حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تیسرا آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، چوتھا آئے گا کہ اس نے مجھ سے پیسے چھینے تھے، پانچواں آئے گا کہ اس نے چوری کی تھی، چھٹا آئے گا کہ اس نے مجھ سے سود لیا تھا، ساتواں آئے گا کہ اس نے مجھ سے رشوت لی تھی۔ اب حصے تک سب ثواب ان کے حصے میں تقسیم ہوتے چلے جائیں گے، حقدار آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ آخرت میں تو حق سب کو دلوایا جائے گا، وہاں تو انصاف ہوگا۔ اب حکم ہوگا کہ اس کے جو گناہ ہے جس کا حق اس نے مارا تھا، اس کے گناہ اس کو ڈال دو جس نے حق مارا تھا۔ آتے رہیں گے اور دوسروں کے گناہ اس کے سر پر پڑتے رہیں گے، لایا تھا نیکیوں کے انبار رہ جائیں گے گناہوں کے انگار۔ حکم ہوگا کہ جہنم میں پھینک دو، اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ خوب سمجھ لیجئے بہت سے لوگ اس معاملے میں غافل ہیں۔ ہمارا روزانہ اپنی بیوی بچوں سے معاملہ ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ساسیں جو ہوتی ہیں اپنی بہوؤں کو، اپنے بیٹوں کی بیویوں کو، بعض ساسیں، سب نہیں، وہ باندیوں کی طرح کا سلوک کرتی ہیں، جیسے نوکرانیوں سے کام لیتی ہیں، اس طریقے سے ان کے اوپر حکومت چلاتی ہیں۔ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ عورتوں کو پہنچانے چاہیے یہ پیغام، تمہارے گھر میں بہو آئی ہے تو تمہاری بیٹی بن کر آئی ہے، تمہارے بھائی باپ کی، تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، تمہاری بیٹی کے درجے میں آئی ہے، اس کو بیٹی کا سلوک کرو۔ پڑوسیوں کو لوگ ستاتے ہیں، ان کی نیندیں خراب کرتی ہیں، بلند آواز سے شور شرابہ کرتے ہیں، ٹریفک میں دوسروں کو ستاتے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ان تمام جو انسانوں کے حقوق ہیں اگر وہ معاف نہیں کرائے جائیں گے تو پھر مفلسی ہے، اللہ پناہ میں رکھے اس مفلسی سے۔ تو اب 3 درجے ہو گئے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے ان عبادتوں سے جو رمضان میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور بندوں کے حقوق بندوں سے معاف کرانے پڑیں گے یا ان کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے جب ہم فارغ ہوں تو ہم بخشائے ہوں، ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ باقی اور باتیں بہت ساری اس میں ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو گیا، اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔